ایک ایسے ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں جو شمالی افریقہ میں چھپا ایک جادوئی ملک ہے، تیونیزیا، جہاں ریت کے طوفانوں میں بھی سکون ہے اور سمندر کے کنارے زندگی کی روشنی ہے۔ یہ ملک عرب، افریقہ اور یورپ تینوں تہذیبوں کا سنگم ہے۔ یہاں قدیم تاریخ، قدرتی حسن اور جدیدیت کا امتزاج ملتا ہے۔ تیونس ایک ایسا خواب ہے جو حقیقت میں رنگ بدلتا ہے۔ یہ زمین صدیوں سے مسافروں، بادشاہوں اور فاتحین کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہے۔ دوستو، تیونس کی آبادی کی بات کی جائے تو یہاں تقریباً 12 ملین آبادی ہے اور یہاں کا رقبہ تقریباً 1,63,610 کلومیٹر ہے۔ کرنسی کی بات کی جائے تو یہاں تیونیزین دینار چلتے ہیں۔ تیونس ملک کا دارالحکومت وقت کے 2 زمانوں کا ملاپ ہے۔ یہاں قدیم بازاروں کی خوشبو ہے تو جدید عمارتوں کی چمک بھی ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخ کو دل میں لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہاں کی گلیاں، قہوہ خانے اور مساجد عربی روح سے بھرپور ہیں۔ یہ شہر صرف مقام نہیں، ایک احساس ہے۔ قرطاج، وہ سلطنت جس نے روم کو چیلنج کی، تیونس کا فخر ہے۔ قرطاج ایک عظیم قدیم سلطنت ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے دنیا کی سب سے بڑی سمندری طاقت اگتی ہے۔ ہنیبال نامی جنگجو نے یہاں سے روم کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ قرطاج نے دنیا کو سکھایا کہ چھوٹے ملک بھی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ یہ مقام آج بھی عظمت کی کہانی سناتا ہے۔ صحرائے تیونس خاموش ہے مگر بولتا ہوا ایک صحرا ہے۔ سہارا صحرا کا ایک حصہ تیونس میں ہے مگر یہ خاموش نہیں۔ یہ ریت زندگی کی داستان سناتی ہے۔ یہاں کے بادیہ نشین قبیلے آج بھی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ یہ زمین صدیوں سے انسان کی قوت برداشت کا امتحان لے رہی ہے۔ یہ صحرا خاموش ہے مگر اس کی خاموشی میں طاقت ہے۔ تیونس کے مذہب اور روحانیت کی بات کی جائے تو یہاں دل کو چھو لینے والا ایمان ہے۔ اسلام تیونس کے دل میں دھڑکتا ہے۔ یہاں کے لوگ مذہبی بھی ہیں مگر نرم دل اور کشادہ ذہن کے ساتھ ساتھ۔ نماز کی اذان جب گونجتی ہے تو پورا شہر رک کر سننے لگتا ہے۔ یہاں مساجد نہ صرف عبادت گاہیں ہیں بلکہ فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ ایمان، برداشت اور محبت، یہی تیونس کی پہچان ہے۔ قیروان تیونس کا روحانی دارالحکومت ہے۔ یہاں اسلام کی خوشبو ہر گلی میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ شہر اسلامی تعلیمات، علم اور تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ اسی شہر میں اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ قیروان کی مساجد دنیا کی قدیم مساجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیونس کی سمندری تاریخ، تجارت سے عزت تک کا سفر دیکھا جائے تو تیونس صدیوں سے سمندری راستوں کا مرکز رہا ہے۔ بحیرہ روم کی لہروں نے یہاں لوگوں کو سفر، تجارت اور اتحاد سکھایا۔ قدیم زمانے میں یہاں کے جہاز دنیا کے کناروں تک جاتے تھے۔ تیونس کا ساحل اس کی خوشحالی کا نشان رہا ہے۔ یہاں سمندر صرف پانی نہیں، زندگی ہے۔ عوامی انقلاب کی سرزمین، عرب بہار۔ 2011 میں تیونس نے تاریخ بدل دی۔ یہاں سے عرب بہار کا آغاز ہوا۔ آزادی، انصاف اور جمہوریت کی جدوجہد ہوئی۔ یہ تحریک صرف سیاست نہیں بلکہ ایک عوامی بیداری تھی۔ تیونس نے دنیا کو بتایا کہ آواز بھی انقلاب لا سکتی ہے۔ یہ ملک بہادری کی علامت بن گیا۔ جب قیادت، ویژن اور عوام کی طاقت کی باری آئی، تیونس کی قیادت نے ہمیشہ عوام کی فلاح کو ترجیح دی۔ یہاں کے لیڈرز نے تعلیم، معیشت اور امن پر زور دیا۔ یہ ملک آہستہ مگر مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں قیادت کا مطلب خدمت ہے، حکم نہیں۔ یہی سوچ تیونس کو الگ بناتی ہے۔ تیونس کی معیشت کی بات کی جائے تو یہاں محنت سے بنی ہوئی مضبوط بنیادیں ہیں۔ تیونس کی معیشت زراعت، سیاحت اور صنعت پر مبنی ہے۔ یہ ملک ایک قدرتی وسائل کو عقل مندی سے استعمال کر رہا ہے۔ یہاں کے کسان اور مزدور ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تیونس اب ٹیکنالوجی اور تعلیم میں بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ قوم خود پر یقین رکھتی ہے۔ تیونس کی ثقافت کی بات کی جائے تو یہ رنگوں اور جذبات کا ایک میلہ ہے۔ تیونس کی ثقافت عربی، افریقی اور فرانسیسی رنگوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کا موسیقی، رقص اور آرٹ زندگی کا جشن ہے۔ لوگ اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے جدید دنیا میں جی رہے ہیں۔ یہاں کی ثقافت دلوں کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ یہی تیونس کی خوبصورتی ہے۔ یہاں کی فن تعمیر تاریخ کی زبان میں پتھر کے الفاظ ہیں، یعنی تیونس کے قلعے، مساجد اور عمارتیں تاریخ بولتی ہیں۔
यहाँ के डिज़ाइन इस्लामी फ़न तामीर के शाहकार हैं। हर दीवार पर वक्त की मुहर सबत है। ये फ़न तामीर सिर्फ माजी नहीं, एक शनाख्त है। ट्यूनिस ने पत्थरों में तारीख लिख दी। ट्यूनिस के कुदरती हुस्न, रेत, पहाड़ और समंदरों की बात की जाए तो ट्यूनिस कुदरत की हसीन मिसाल है। यहाँ रेत के सहरा, सरसब्ज पहाड़ और नीला समंदर एक साथ मिलते हैं। ये मुल्क फितरत के हुस्न से लबरेज है। यहाँ का हर मंजर एक पेंटिंग लगता है। यही ज़मीन सियाहों को मशहूर कर देती है। ट्यूनिस में अमन और बर्दाश्त ट्यूनिस की असल पहचान है। ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों का घर है। यहाँ लोग अमन से रहते हैं, इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम बरकरार रखते हैं। यही बर्दाश्त ट्यूनिस की रूह है। दुनिया इस मुल्क से अमन का सबक ले सकती है। यही वजह है कि ट्यूनिस हमेशा पुरसुकून रहता है। ट्यूनिस के तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो यहाँ रोशनी दिमाग पर, मुस्तकबिल पर एक साथ झलकती है। ट्यूनिस ने तालीम को सबसे बड़ी ताकत समझा है। यहाँ शरह ख्वानदगी अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये कौम जानती है कि कलम तलवार से ज़्यादा मजबूत है। यही सोच इनका मुस्तकबिल बना रही है। ये मुल्क इल्म से ताकतवर हो रहा है। ट्यूनिस की ख़वातीन की बात की जाए तो ये ख़वातीन माशरे का रोशन चेहरा बन रही है। ट्यूनिस अरब दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ ख़वातीन को मुकम्मल कानूनी हकूक़ मिले। यहाँ की औरतें तालीम, सियासत और बिजनेस में कामयाब है। ये कौम औरतों की इज्जत को फ़ख्र समझती है। यही औरतें तरक्की का नया चेहरा है। ये ट्यूनिस की असल ताकत है। ट्यूनिस के आर्ट और फिल्म की बात की जाए तो ये इजहार का हसीन ज़रिया है। ट्यूनिस की फिल्म इंडस्ट्री अरब दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है। यहाँ के फनकार सच और हकीकत को पर्दे पर लाते हैं। ये मुल्क फिल्मों के ज़रिए माशरती तब्दीलियाँ दिखा रहा है। यहाँ आर्ट सिर्फ फ़न नहीं, एक पैगाम है। ट्यूनिस अपनी तख्लीकी ताकत से दुनिया को हैरान कर रहा है। सियाहत की बात की जाए तो ट्यूनिस अपनी खूबसूरती से सियाहों को खींचता है। यहाँ साहिल, सहराएं और तारीखी मकामात दुनिया भर के लोगों को लभाते हैं। सियाहत इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ आकर हर शख्स खुद को तारीख के दरमियान पाता है। ट्यूनिस वाकई ज़मीन पर जन्नत। ट्यूनिस के माजी और मुस्तकबिल का संगम देखा जाए तो ट्यूनिस ने कभी अपने माजी को नहीं भुलाया। ये मुल्क जदीद दुनिया की तरफ बढ़ते हुए अपनी जड़ों को संभाले हुए है। ये इम्तिजाज ही इसकी असल खूबसूरती है। ये माजी से सबक लेकर मुस्तकबिल बना रहा है। यही तरक्की का राज है। ट्यूनिस सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक जज्बा है। ये सहराओं से निकलकर समुद्रों तक पहुंचा है। ये कौम अमन, इल्म और तरक्की का निशान है। ये मुल्क दुनिया को दिखा रहा है कि उम्मीद कभी नहीं मरती। ट्यूनिस रेत का दिल और रोशनियों की रूह है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री, जहां हर एक वीडियो एक नई कहानी लाती है और लोगों को दुनिया के बारे में बताती है।